السلام علیکم ویورز، اشوسل یوٹیوب چینل میں آج ہمارا موضوع ہے مشرق وسطیٰ۔ اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے جو بھی حملے کیے ہیں ایران کے دفاعی نظام کے اوپر، اس کے بعد خطے میں جو صورتحال ہے یقینی طور پر اس کی تشویش جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے حملے ضرور کیے ہیں، اور تہران کے ارد گرد اور دمشق میں اسرائیلی حملوں کے بعد جو کہہ لیں میزائل گرائے گئے، ان کے دھماکوں کی آواز بھی سنی گئی، اور ایران کے دو آپ کہہ لیں کہ پاسداران انقلاب کے اہلکار یا فوجی جو ہیں وہ ان حملوں میں جاں بحق بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں۔ ایران نے ان ساری چیزوں کو ویریفائی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کو بری طرح سے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں ان کو جس مقصد کے لیے انہوں نے حملے کیا یا ایران کو جتنا نقصان پہنچانے کی اسرائیل نے کوشش کی وہ نہیں پہنچا سکا۔ اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے باقاعدہ وارن کر دیا ہے، اپنی افواج کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ممکنہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ ایران کی طرف سے صورتحال ہے۔ دوسری جانب سے اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے 1 اکتوبر کو ایران نے جو میزائل حملہ کیا تھا، بہت سارے میزائل جو اسرائیل کی طرف پھینکے تھے، ان کا جواب دیا ہے ایران کو، اور اگر ایران نے مزید کوئی ایسی حرکت کی یا ایسی جارحیت کی تو اس کا اور بھی بھیانک جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے ان حملوں سے ایران کا دفاعی نظام جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور اگر اس نے دوبارہ اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر تو پھر اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ اس ساری صورتحال میں جو تیسرا پلیئر ہے اور دنیا کی جو سپر پاور ہے امریکہ، اس کا بھی ایک نقطہ نظر سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل نے ان حملوں سے پہلے واشنگٹن کو انفارم کیا تھا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن ان حملوں میں امریکہ جو ہے اس کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، نہ اس میں مشاورت ہے، نہ اس کا کوئی عمل دخل ہے، نہ ہی اس نے اسرائیل کو حملے کرنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ کوئی سپورٹ دی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور جتنے بھی میں اس صورتحال پر نظر رکھنے والے حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس لحاظ سے بالکل ہی ناقص ہے کہ جب ایک طرف آپ اسرائیل کو ہر طرح کے ہتھیار اور جدید ترین اسلحہ فراہم کرتے ہیں، اس کو فنڈنگ کرتے ہیں ارب ڈالرز کی، اور اس کو پوری تھپکی دیتے ہیں کہ آپ جس کے مرضی اوپر جا کے چڑھائی کر دیں، تو پھر اس کے بعد اگر وہ جب چڑھائی کرنے لگے تو اس میں اگر آپ شامل نہیں ہیں اس پروسیس کے دوران، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں شریک نہیں ہیں۔ یہ سارا کام اسرائیل آپ کی مرضی کے بغیر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اسرائیل کی جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے امریکہ جیسے جو سرپرست ہیں ان کی ایما کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر وہ کھانس بھی لے، حملہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں بہرحال ایک انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیسی ہے، پولیٹکس ہے، اس کے اوپر اپنا ہر بندہ اپنا پروگیٹو دے رہا ہے۔ پاکستان نے، سعودی عرب نے، قطر نے، UAE نے اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے اسرائیل کے ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے، لیکن یہاں پر بھی میں یہی بات کروں گا کہ یہ مذمت جو ہے یہ بالکل ایک پھوکی مذمت ہے، بیکار، اور آپ کہہ لیں کہ اس کا کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے جب تک کہ یہ جو ممالک ہیں یا جنہیں ہم اسلامی بلاک کہتے ہیں، میں تو اس کو نام نہاد اسلامی بلاک ہی کہتا ہوں، اگر یہ ہیں تو اپنے وجود کا ایک اسٹرینتھ کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے بم ہی گرانے ہیں، اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنی فراست سے، اپنے وسائل کا بہتر استعمال کرتے ہوئے، اپنی آپ کے جو انٹرنیشنل اب یہ جو عرب سٹیٹس ہیں سعودی عرب سے لے کر UAE تک، کیا ان کے سفارتی تعلقات دنیا میں کیسے ہیں، وہ ان کا بہتر استعمال کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر؟ اور یہ جو برطانیہ اور امریکہ جو اندھی حمایت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ رشیا کو اور وہ چین کو اور وہ فرانس کو اور دیگر جو جرمنی کو، یورپی یونین کو اور دیگر ممالک کو اس حد تک کیوں نہیں انگیج کرتے ہیں کہ وہ ایک سٹرونگ اور ایک دو ٹوک میسیج دیں اسرائیل کو کہ وہ خطے میں یہ جو اشتعال انگیزی ہے اور جارحیت سے باز رہے۔ ایک سب کے سامنے معاملہ ہے، حماس نے حملہ کیا 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے اوپر، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو حملہ، لیکن اس حملے کے بعد جو ہوا ہے، جو اسرائیل نے کر دیا ہے، وہ تو اس نے ایک ایسا موقع تلاش کیا اس کے اندر سے، اور پھر حق دفاع کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کا 67% حصہ برباد کر کے رکھ دیا۔ more than 42,000 پیپل، جن میں زیادہ بچے اور خواتین ہیں،
ان کو مار ڈالا گیا. اسرائیل اپنے بچوں کا تو بہت اس کو درد ہے، لیکن بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. فلسطینیوں کے بھی بچے ہیں، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے جن کو انہوں نے مار ڈالا ہے. تو یہ ساری صورتحال اس کے اوپر بہرحال دنیا کو بیدار ہونا پڑے گا. امریکہ جیسے ملکوں کو اس کے اوپر بہت جاندار موقف اختیار کرنا پڑے گا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسرائیل جو ہے وہ خطے کے تمام ممالک کو نقصان پہنچا کر خود محفوظ رہے گا، تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے. اس طرح کی شے اور اس طرح کی جو تھپکیاں ہیں اور اس طرح کا جو اندھا اس کی حمایت ہے، اس کے نتیجے میں ایک دن اسرائیل خود بھی دنیا میں دکھائی نہیں دے گا. کوئی نہ کوئی اٹھ جائے گا اور کہیں نہ کہیں سے ایسا ریئیکشن ضرور آ جائے گا جو کہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے گا. اور اگر آپ اس کو نہیں پکڑیں گے اسرائیل کو، تو پھر یہ ایک وقت میں امریکہ کو بھی للکارے گا، برطانیہ کو بھی للکارے گا. سو دنیا کو جو صہیونی عزائم ہیں ان کے بارے میں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. مشرق وسطی ہی نہیں، آج مقبوضہ کشمیر میں بھی انڈیا کے قبضے کو آپ کہہ لیں کہ ایک آج ان کا 77 سال ہو گئے ہیں، اس کے اوپر بھی دنیا کو غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جہاں جہاں پولیٹیکلی، جہاں جہاں آپ کہہ لیں کہ ہیومن وائز اور جس قسم کے یہ مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کو امن کی ضرورت ہے، اور امن کے لیے میرٹ کے اوپر، تدبر اور دلیل کے اوپر جو کچھ بھی ممکن ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس مقصد کے لیے اگر اسلامی ممالک جو سے ہیں وہ اس کے وکٹم ہیں تو انہیں جاگ جانا چاہیے. بہت شکریہ.